الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صدق الله العظيم. حضرات علماء کرام اور عزیز طلباء، کسی مدرسے میں حاضری ہم لوگوں کے لیے بڑی خوشی کی بات بھی ہوتی ہے، اور گویا کہ یہ برادری ہے، خاص طور سے اس ملک میں ہندوستان میں جو مدارس قائم ہیں وہ خواہ کسی بھی نظام کے مطابق چل رہے ہوں، لیکن ان سب کا ایک دوسرے سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ دارالعلوم دیوبند ہو یا دارالعلوم العلماء ہو یا دارالعلوم ہو، یہ سارے مدارس حقیقت میں ان کا سلسلہ نسب ایک ہے، ان سب کا مقصد بھی ایک ہے۔ ایسے افراد تیار کیے جائیں جو علم میں رسوخ رکھتے ہوں اور بات پہنچانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ سب کا بنیادی مقصد ہے۔ کہیں کسی چیز کی طرف زیادہ توجہ ہے اور کہیں کسی چیز کی طرف زیادہ توجہ ہے، لیکن سب یہی چاہتے ہیں کہ اسلام کا نام اونچا ہو اور اشاعت دین اور تحفظ دین کا کام ہمارے فارغین کے ذریعے سے انجام پائے، تو اسی کے لیے ہی طلبہ تیار کیے جاتے ہیں۔ میں نے جو آیت پڑھی آپ کے سامنے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امتیاز کو بیان کیا۔ ایک آدمی جانتا ہے، ایک آدمی نہیں جانتا، تو دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اور اس کو دنیا سمجھتی ہے۔ ایک آدمی جانتا ہے سونے کی کیا قیمت ہے، ایک آدمی جانتا ہے کہ اس چیک پر 1,00,000 روپے، 1 کروڑ روپے اس کا اندراج ہے، اس کی جو قیمت ہے اس چیک کی وہ 1 کروڑ کی قیمت ہے، لیکن ایک بیچارہ دیہات کا رہنے والا یا چھوٹا بچہ وہ نہیں جانتا کہ اس چیک کی قیمت کیا ہے، یا سونے کا جو ڈلا ہے اس کی قیمت کیا ہے، اس کے پیچھے کیا چھپا ہوا، تو وہ اس کی ناقدری کرتا ہے۔ اگر بچہ ہے تو اس کی پتنگ بنا لے گا، کانٹے پیٹے گا، ناؤ بنائے گا بارش میں، وہ تیرائے گا، کچھ کرے گا۔ تو جاننے والا اور نہ جاننے والا، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اور یہ چیز ایسی ہے کہ اس کا تعلق نفع سے بھی ہے اور نقصان سے بھی۔ آدمی اگر نفع جانتا ہے تو نفع حاصل کرنا چاہتا ہے، اگر وہ نقصان جانتا ہے تو نقصان سے بچنے کی فکر کرتا ہے، اور اگر وہ نہیں جانتا تو نہ نفع وہ حاصل کر سکے گا، نہ نقصان سے اپنے آپ کو بچا سکے گا۔ تو جاننا اور نہ جاننا دونوں بہت بڑا فرق ہے۔ آپ دین کا علم حاصل کرتے ہیں، آپ کو آخرت کی کامیابی کا طریقہ بتایا جاتا ہے، آپ ان چیزوں کو جانتے ہیں، ان چیزوں کو آپ معلوم کرتے ہیں۔ اب یہ بات الگ ہے کہ اس کا یقین ہمارے دلوں میں کتنا پیدا ہوتا ہے اور کس حد تک ہم بس جان تو لیتے ہیں لیکن اس کا ہمارے اندر یقین پیدا نہیں ہوتا۔ تو اب جو ہماری زندگی ہے، اس زندگی کا جو نظام ہے وہ نظام ہمارے سے یقین سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ علم ہے اور یقین ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ علم جب ہی ہے جب یقین ہو۔ اگر یقین نہ ہو تو وہ علم نہیں ہے، معلومات۔ علم جو آپ حاصل کر رہے ہیں اس پہ یقین اگر آپ کے اندر ہے تو اس کا اثر آپ کی زندگی پر ظاہر ہوگا۔ آپ کہیں بھی جائیں گے، آپ کہیں بھی رہیں گے،
لیکن آپ جب جانتے ہیں کہ کون سی چیز فائدہ اٹھانے والی ہے، اس سے فائدہ پہنچے گا، اور کون سی چیز نقصان پہنچانے والی ہے جس سے ہماری زندگی متاثر ہو جائے گی، تو آپ اچھائیوں کو اختیار کریں گے اور آپ برائیوں سے بچیں گے، اور اس کا اثر آپ کی زندگی میں ظاہر ہوگا۔ آپ مدرسے میں ہیں، یہاں بھی ظاہر ہوگا، اور جب آپ اپنے گھروں کو جائیں گے، باہر جائیں گے، وہاں بھی ظاہر ہوگا۔ لوگ محسوس کریں گے کہ یہ دینی مدرسے کے طالب علم ہیں، ان کی زندگی عام لوگوں سے مختلف ہے۔ کیوں مختلف ہے؟ اس لیے مختلف ہے کہ جو ہمارے یہ مدارس کے طلباء سیکھتے ہیں، جانتے ہیں، وہ ایک عام آدمی نہیں جانتا۔ جو عالم جانتا ہے وہ ایک عام آدمی نہیں جانتا، وہ زیادہ جانتا ہے۔ طالب علم اس سے کم جانتا ہے لیکن عام لوگوں سے زیادہ جانتا ہے۔ اب جاننے کے بعد یقین کا پیدا ہونا اصل ہے۔ اگر یقین نہیں ہے تو ہماری زندگی پر اثر نہیں پڑے گا۔ ہم جب نکلیں گے یہاں سے تو ہماری زندگی بدل جائے گی، یا یہ کہ ہمارے اخلاق کی وہ بلندی نظر نہیں آئے گی جو ہونی چاہیے، بلکہ عام لوگوں کی طرح ہم بھی ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ ہمیں جو سکھایا جا رہا ہے اس کا یقین ہمارے اندر نہیں پیدا ہو۔ تو یقین جب پیدا ہو جائے گا تو پھر آدمی اس غلط کام کو کر ہی نہیں سکتا۔ ایک آگ کا انگارہ ہے اور چمکتا ہوا انگارہ، آپ سے کہا جائے میاں اٹھاؤ، کیسا چمک رہا ہے، آپ کہیں گے ہمارا دماغ تھوڑی خراب ہے اٹھائیں گے۔ لوگ کہیں بھائی بہت چمک رہا ہے، بڑا خوبصورت لگ رہا ہے، آپ نہیں اٹھائیں گے۔ کیوں نہیں اٹھائیں گے؟ آپ جانتے ہیں کہ انگارہ جلاتا ہے۔ ایک بچہ ہے وہ نہیں جانتا، آپ اس کو قریب بٹھائیے تو کیا کرے گا؟ وہ اس کو اٹھا لے گا، اور آپ روکیں گے اور چیخے گا، چلائے گا، احتجاج کرے گا، ہنگامہ کرے گا، ہمیں اٹھانے نہیں دے رہے۔ کیسا خوبصورت سا انگارہ، وہ اس لیے اٹھا رہا ہے کہ وہ ظاہری چمک دیکھ رہا ہے لیکن وہ اس کے نقصان سے واقف ہے۔ بالکل اسی طرح ہم جو دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، کتنی چیزیں ہیں بڑی چمک دمک والی، ہم اس کی طرف لپکتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اس کا نقصان کیا ہے، اور اگر ہمیں بتایا جاتا ہے تو اس کا یقین ہمیں نہیں ہوتا۔ تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں اور نہ جاننے والے کی زندگی میں کوئی فرق نظر نہیں آتی۔ اب مدارس میں جو صورت حال ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں، اس کو محسوس کرتے ہیں کہ ساری چیزیں پائی جائیں۔ تو بھائیوں میں لمبی بات تو عرض نہیں کر سکتا، ایک بات صرف یہ کہتا ہوں، اللہ نے آپ کو جاننے والا بنایا، تو یہ جو آپ کو دین کا علم دیا جا رہا ہے، کتاب و سنت کا علم دیا جا رہا ہے، اس کا یقین دل کے اندر پیدا کیا کہ یہ جو کچھ کہا جا رہا ہے یہ کوئی ہوائی باتیں نہیں، یہ تو اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور فرمایا، اور اس پر عمل کر کے دکھایا، اور اس کے نفع نقصان کو صاف کر دیا۔ اب کوئی اگر یقین رکھتا ہے تو نفع کو اختیار کرے گا، اور اگر کوئی یقین نہیں رکھتا تو اس کے نفع کو نہ اختیار کرے گا اور نقصان کی چیزوں سے بچے گا۔ اس سے کہ وہ جاہل ہے، کیا کہا جائے گا؟ باتیں بتائی جا رہی نہیں معلوم، کیا ہے پھر وہ جاہل نادان ہے، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ تو میرے بھائیوں، اس وقت بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے مدرسوں میں طلباء تیار ہوں جو ملت اسلامیہ کی اس ڈولتی کشتی کو پار لگا سکیں۔ تو یہ جب ہوگا کہ جو تیاری ابھی کی جائے، یقین پیدا کیا جائے، رسوخ فی العلم پیدا کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ بات کہنے کا سلیقہ بھی پیدا کیا جائے۔ اس لیے کہ تبلیغ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے آپ پہنچائیے، اگر آپ نہیں پہنچایا تو حق ادا نہیں ہوا۔ یہ وراثت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمیں دین گھر گھر پہنچانا ہے۔ اور آج آپ کے خاص طور سے صوبہ راجستھان میں ہمارے پاس بعض جگہوں سے خطوط بھی آتے ہیں، بعض ایسے علاقے ہیں جہاں ارتداد کی شکلیں بہت سی ملک میں تو ایسی ہیں جہاں لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، اور بڑی تعداد میں بعض علاقوں میں ہو رہی ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ راجستھان میں تو مردوں میں بھی یہ مرض ہے۔ بعض خالص ایسے علاقے جہاں جہالت ہے وہاں پر ارتداد ہے، وہاں پر ہمارے اللہ ان پر رحم کرے، ان کو ایمان دے، ہمارے بھائی برادران وطن یہ بیچارے کچھ بھی نہیں جانتے، اچھے برے کو نہیں سمجھتے۔ بالکل ویسا ہی ہے کہ وہ چمکتے ہوئے انگارے کو بڑا خوبصورت سمجھ کر اس کو اٹھانا چاہتے، اور اسے اٹھانا ہی نہیں چاہتے، اٹھوانا بھی چاہتے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی انگاروں کو اٹھائیں اور کھائیں، تو بیچارے جانتے نہیں۔ تو اب یہ ہمارے فارغین مدارس کی ذمہ داری
کہ اپنے اپنے علاقوں میں طے کریں وہ کہ ہمیں دین کی آبیاری کرنی ہے، اس سے بڑھ کر دین کی حفاظت کرنی ہے۔ خطرات ہیں وہاں، آپ تھوڑی قربانی کے ساتھ اپنے اپنے علاقوں میں جائیے، وہاں جائزہ لیجیے کہ حالات کیا ہیں۔ دو طرف سے ارتداد ہے، ایک جہالت سے ارتداد ہے اور ایک علم سے ارتداد ہے۔ جہالت کا ارتداد دیہاتوں میں ہے اور علم کا ارتداد شہروں میں ہے، جہاں بڑے بڑے کالج ہیں، وہاں ایمان خراب ہو رہا ہے، عقیدہ بگاڑا جا رہا ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ تو میرے دوستو، یہ طے کرو کہ ہمیں انشاءاللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان دیے ہوئے ایمان و عقیدے کی حفاظت کرنی، آنے والی نسلوں کی حفاظت کرنی۔ آپ تو ابھی سے اگر تیاری کرو اور یہ طے کرو گے کہ ہمیں ایک علاقے میں چراغ بن کے رہنا، ایمان کا چراغ بن کے رہنا، وہاں کے لوگوں کو انشاءاللہ فائدہ پہنچانا، اور قربانی کے ساتھ وہاں لوگوں کو ایمان سے جو مرتد ہو رہے ہیں، ہٹ رہے ہیں، ان کی حفاظت کرنی، ان کو بچانا اور اس کے لیے محنت کرنی، تو انشاءاللہ کیا بعید ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں بچے، اور ظاہر ہے کہ یہ زیادہ تر اسی صوبے کے ہوں گے، یہ اپنے اپنے علاقوں میں اگر محنت کر لیں گے جا کر، تو کیا بعید ہے کہ کایا پلٹ جائے۔ اس وقت سب سے بڑی ضرورت اسی کی ہے۔ اور ایک بات اور کہتا ہوں کہ ہمیں اپنی اخلاقی زندگی کو بھی بہتر بنانا چاہیے۔ اس وقت جو ہم نے غیروں کے سامنے اپنی زندگی کا نمونہ پیش کیا، اچھا نمونہ نہیں ہے۔ عام طور پر پورے ملک میں آپ دیکھ جائیے کوئی اچھا نمونہ نظر نہیں آتا۔ ہم طے کریں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندہ بن کر رہیں، اس کو نمائندہ رسول کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ زندگی آپ اختیار کرو، وہ بلند اخلاق اختیار کرو، ہمدردی اختیار کرو، ہر ایک کے لیے، تمام انسانوں کے لیے۔ پھر آپ دیکھو کہ لوگ آپ کی گرویدہ ہو جائیں گے، اور آپ کے نہیں، اپنا گرویدہ ہم کو نہیں بنانا۔ ہم تو ایک نمونہ ہیں، ایک علامت ہے کس کے؟ اسلام کی۔ ہمیں لوگ دیکھتے ہیں اسلام کو سمجھتے ہیں، میں نے کئی جگہ یہ بات کہی کہ اسلام کو کس طرح لوگ سمجھیں گے، یا تو میڈیا سے سمجھیں گے یا ہماری زندگی سے سمجھیں گے۔ ہم نے اگر اپنی زندگی کو صحیح نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ ہم نمونہ نہیں پیش کر رہے، اسلام خود ہماری زندگی میں نہیں، اور ہم بات پہنچانے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے، تو لوگ میڈیا سے دین کو سیکھیں گے۔ اور میڈیا کیا کر رہا؟ اسلام کی کون سی تصویر پیش کر رہا ہے؟ تو اسلام کو ایسے بدنما دھبے کی شکل میں دکھا رہا ہے، تو کون پھر اسلام کے قریب ہوگا؟ تو اس لیے دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اخلاق کو بہتر بنانا، اپنے نظام معاشرت کو، معاملات کو بہتر بنانا، اور ایسی زندگی خاص طور سے جو باہر گزر رہی ہے، سفروں میں ہے یا کاروبار میں ہے، خرید و فروخت میں ہے، اس زندگی میں ہم ایسا نمونہ اختیار کر لیں کہ دیکھنے والا ہمیں دیکھ کر تو اسلام سے قریب۔ بس یہ دو باتیں کہنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ علم کا امتیاز ہونا چاہیے، جاننے والا نہ جاننے والا یہ دونوں برابر نہ ہو سکتے ہیں اور نہ ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ اخلاقی زندگی کو انشاءاللہ ہم بہتر بنائیں گے۔ ان دو چیزوں پر انشاءاللہ اگر ہم نے محنت کر لی، آپ دیکھیں گے اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں۔ اور خاص طور سے آپ پر بڑی ذمہ داری حیثیت سے ہے کہ صوبہ مظلوم ہے، یہاں ضرورت ہے کام کی۔ آپ اتنی بڑی تعداد میں کھڑے ہو جائیں گے، انشاءاللہ آپ انقلاب کا ذریعہ بن جائیں گے۔ بس یہ ضرورت ہے، اس کے لیے انشاءاللہ ہم محنت کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا۔ یہ مدرسہ جیسے کہ تعارف ہوا حضرت مولانا محمد منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے رفیق محترم اور آخری درجے میں تعلق رکھنے والی شخصیت ان کی تھی۔ شروع سے حضرت کے ساتھ وہ رہے اور تمام کاموں میں شریک رہے، تو ہمیں بھی یہ تعلق ہمارے لیے بہت عزیز ہے کہ انہوں نے یہاں بنیاد رکھی اور یہاں تشریف لائے۔ یقیناً یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے اور ان کی نسبت بھی آپ کو انشاءاللہ حاصل ہو، تو آپ اس کی قدر کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اور خاص طور سے ہمارے بچوں سے میں کہتا ہوں کہ یہ تیاری کا زمانہ ہے، اگر اس وقت تم نے تیاری کر لی تو اس کا پھل تمہیں فارغ ہونے کے بعد ملے، اور اگر آج خدا نخواستہ تیاری نہیں کی تو کل تو سوائے پچھتاوے کے کیا ہوگا، اور اس وقت پچھتاوے کے بعد کوئی ملتا ملاتا نہیں۔ تو محنت کا زمانہ ابھی ہے، اور اپنی نیتوں کو مستحضر کر کے مقاصد کو متعین کرنے کا زمانہ ابھی ہے کہ ہمیں حفاظت دین کا کام انشاءاللہ کرنا ہے، اشاعت دین کا کام انشاءاللہ کرنا ہے، اپنے قول سے بھی کرنا ہے، اپنے عمل سے بھی کرنا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے، آپ کی اس محبت کو اللہ قبول فرمائے، ہمارے بڑے سے موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، اس کام کو اور آگے بڑھائے اور علاقے میں اس کا فیض پہنچائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم
صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك علما نافعا. اللهم إنا نسألك علما نافعا. اللهم إنا نسألك علما نافعا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. یا اللہ جمع ہونے کو قبول فرمائے، اس حاضری کو قبول فرمائے، اس کو خیر کا ذریعہ بنا. اے اللہ ان مدارس کی حفاظت فرما. پورے ملک میں جو پھیلے ہوئے ہیں یا اللہ یہ دین کے قلعے ہیں، مضبوط قلعے ہیں، یا اللہ تو ان کے استحکام نصیب فرما، ان کے اندر اور صحیح روح پیدا فرما اور اس سے پورے ملک میں نہیں ساری دنیا میں اس کے فائدے کو منتقل فرما. یا اللہ فضل و کرم سے جو لوگ دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق دے، ان کی حفاظت فرما، ان کے کاموں میں برکت عطا فرما. یا اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو معاف فرما، ہمیں امراض ظاہری و باطنی سے شفا عطا فرما، اپنا فضل فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب.